ابھی قربانی کا وقت گزرا ہے، کچھ دوستوں کا سوال آیا کہ ہم 3 بھائی ہیں اور تینوں بھائیوں نے مل کر کے ایک بکرا خریدا ہے، تو تینوں کی طرف سے ایک بکرے کی قربانی ہو جائے کہ نہیں ہو جائے گی؟ سوچئے کتنا سمجھدار مسلمان ہے، اسے یہ بھی شعور نہیں ہے کہ ایک بکرے میں قربانی ایک آدمی کی ہوتی ہے۔ 3 بھائی، یعنی اتنے مسئلے مسائل بتائے جانے کے بعد بھی قوم کی جہالت کا یہ عالم ہے۔ ہم سے پوچھا، ہم سے لوگوں نے، کہ ہم 3 بھائی مل کر کے اگر ایک بکرا ذبح کریں تو ہو جائے قربانی؟ مجھے بڑی ہنسی بھی آئی اور افسوس بھی ہوا کہ اس دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جنہیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ قربانی کا جو حکم اللہ نے دیا ہے اس کی کنڈیشن کیا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی آیا، کمرے میں آ کے کچھ صاحب نے پوچھا کہ ہمارے لڑکے کے سسرال والوں نے ہمیں بکرا گفٹ دیا ہے۔ یہ ایک نئی بدعت چالو ہوئی مکرانے میں کچھ سالوں سے۔ مالدار لوگ کیا کرتے ہیں، جہاں اپنے بچیوں کا رشتہ کرتے ہیں وہاں بکرا بھیٹ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، کسی بھی برائی کی شروعات جو بھی آدمی کرتا ہے نا، جتنے لوگ اس میں لپیٹے میں آئیں گے نا، ان سب کے گناہوں کا وبال اس جو برائی شروع کرنے والے کے اوپر رہے گا۔ گفٹ پیش کرنا جرم نہیں ہے، قوم کے بیچ میں یہ برائی کو باضابطہ طور پر بڑھاوا دینا۔ اب ہر آدمی یہی سوچے گا نا، یار اللہ مجھے بھی دیتا تو میں بھی اپنے جوائیں راجا کو، اپنی بیٹی کو بکرا گفٹ میں دیتا، یہ سوچتا ہے آدمی۔ اب اس مقام کو پانے کے لیے وہ رات دن، اجالے اندھیرے، سفر، ہزار خلوت جلوت، حلال حرام سب کی تمیز کے بغیر ہائے پیسہ کہاں سے لائیں تاکہ ہم بھی پیش کر کے اور یہ اعزاز حاصل کر لیں کہ ہم نے بھی اپنے لڑکی کو جو ہے بکرا گفٹ کیا ہے۔ انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ گفٹ میں ہمیں بھیجا ہے بکرا، تو کیا اس کی ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ ہم نے کہا بھائی وہ تحفہ دیا بس بندے نے آپ کو، اب اس کے آپ مالک ہیں۔ اگر اس نے اپنی بیٹی کے نام نامزد کیا ہے تو اس کے بیٹی کے نام قربانی کر دو، اور اگر اس نے ایسے ہی جو ہے آپ کو گفٹ کر دیا ہے، آپ اس کے مالک ہیں، اپنے نام کر لیں، اپنی بیگم کے نام کر دیں، یا جس کے نام چاہیں کر سکتے ہیں۔ اگر وہ نام بتا دے کہ بھئی فلاں کے نام کرنا ہے تو اس کے نام کر دو، اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اس کے مالک آپ کسی کے نام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہرحال برائیوں کا دروازہ کھولنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ گفٹ دینا برائی نہیں ہے، لیکن اس رواج کا شروع ہو جانا یہ برائی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آدمی بچیوں کے حق تو دیتا نہیں، باپ کی پراپرٹی میں جو اللہ نے، اس کے رسول نے حق متعین کیا ہے، اس کا حق کیوں نہیں دیتے ہو؟ زندگی بھر پیٹ پیرانی، لڈو پیڑا، گھی پیڑا، راس ملائی، چکن چلی، مٹن چلی، قورمہ بریانی، یہ فلاں، یہ دیگ، یہ مرغا، یہ بکرا دیتے دیتے اور مائرہ مر جاؤ گے، پھر بھی اتنا مارے جاؤ گے نا تمہاری عقلیں ٹھکانے آ جائیں گی، تم نے حق نہیں دیا اپنی بیٹی کو۔ سن رہے ہیں؟ ایک دم چپ چاپ بیٹھے ہیں، پتا ہے نا کہ دیتے نہیں، کسی نے کوئی دیتا نہیں اپنی بیٹی کو اپنی پراپرٹی سے حق۔ بھائی لوگ اپنی بہنوں کو حق نہیں دے رہے ہیں۔ پتا نہیں کس نے یہ بدعت سیاح اس شہر میں یا راجستھان میں جہاں بھی یہ ایجاد کی ہے، بس ان کو پیٹ پیرانی دیتے رہو، گھی پیڑا دیتے رہو، اور لڈو پیڑا دیتے رہو، اور مائرہ دیتے رہو، بس کہانی ختم ہے۔ کچھ ختم کہانی نہیں ہے، مرنے کے بعد یہ کہانی شروع ہونے والی ہے میاں۔ ہاں، آپ بیٹیوں کا حق، بھائیوں اپنی بہنوں کا حق باپ کی پراپرٹی سے دے دو، ورنہ اتنا مارے جاؤ گے نا تمہاری اولادیں تمہیں بچانے نہیں آئیں گی تمہاری قبر میں۔ حق دو نے، اگر تم نے اپنے بچیوں کو، بھائی اپنے بہنوں کو حق دے دیں
اس کے بعد اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم پیٹ پرانے کیوں نہیں دیے، تم نے لڈو پیڑا کیوں نہیں دیا، تم نے گھی پیڑا کیوں نہیں دیا، تم نے پیٹ پرانے کیوں، کچھ نہیں، یہ سب بکواس ہے، یہ ہمارے بنائے ہوئے جنگلی اصول ہے، جنگلی۔ حق دو بیٹیوں کا، جو شریعت نے ماں باپ کی پراپرٹی میں حقوق رکھے ہیں، اس سے